بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کیا کوئی میٹھی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیت المال سے جو کچھ آتا ہے اس میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ صاحبہ سے پوچھا، آج یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کی خواہش ہے، تو میں نے یوں کیا کہ جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی تھی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا۔ حلوہ تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ سیدھے بیت المال کے محتمم کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا آ جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہیں، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان رسول، آئیے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات پڑھتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لاسانی و بے مثال ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبی ہی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی یسنائن دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نام صدیق، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔